السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ایسے موضوعات کا جائزہ لے رہے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کچھ ذرائع میں ملتے ہیں۔ یہ وہ روزمرہ کے اسلامی مسائل ہیں جن سے آپ جانتے ہیں ہم سب کا ہی واسطہ پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم نقاط نکالیں۔ جی، اور ان ذرائع میں بات ہوئی ہے عام عادتوں سے لے کر آپ دیکھیں بڑے معاشرتی مسئلوں تک، جیسے سلام کرنے کا طریقہ ہے، کاروبار میں سچائی، اور آج کل کا جو مالی نظام ہے اس میں سود سے کیسے بچا جائے، اور فرقہ واریت کا چیلنج بھی۔ اچھا، اور ان سب میں ایک مشترک بات جو ان ذرائع میں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ دین کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جائے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث سے، بغیر کسی مسلکی تفریق کے۔ تو چلیں سلام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ مختصر سلام یا وہ ہیلو ہائی کی جگہ پورا السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع اسے صرف الفاظ نہیں سمجھتے، یہ ایک دعا ہے، ایک اسلامی پہچان ہے، اور علی مرزا کے نقطہ نظر کے مطابق جو ذرائع میں ملتا ہے، اس سنت کو معمولی سمجھنا، اسے چھوڑ دینا، وہ اصل میں کہیں نہ کہیں دینی لاپرواہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز بھی ہے نا، ہمارے دین سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تو واقعی اہم نقطہ ہے کہ معمولی نظر آنے والی باتوں میں بھی گہرائی ہے۔ اچھا، اسی طرح کاروبار میں بے ایمانی، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی، یہ بھی ذرائع میں کافی نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ کا بھی ذکر ہے۔ ذرائع اسے عبادات سے کیسے جوڑتے ہیں؟ مطلب صرف لین دین کا مسئلہ ہے یا کچھ اور؟ نئی ذرائع میں انجینئر علی مرزا کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دوسری عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن معاملات میں، خاص طور پہ لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے، جیسے وہ متففین کا ذکر ہے نا کہ دیتے وقت کم لیتے وقت پورا، تو یہ بے ایمانی اس کی عبادات کے اثر کو بھی آپ سمجھیں زائل کر سکتی ہے۔ گویا دین ایک مکمل پیکج ہے، صرف چند عبادات نہیں، ہے نا؟ صحیح، تو عبادات اور معاملات ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج وہ سود کا نظام ہے، بینکنگ ہے، فائنانسنگ ہے، ہر طرف اس کا عمل دخل ہے۔ ذرائع میں اس کی کیا عملی رہنمائی ہے علی مرزا کے پرسپیکٹو سے؟ کیا صرف یہ کہ بچنے کی کوشش کرو یا اس سے زیادہ کچھ؟ ذرائع کے مطابق علی مرزا کا زور اسی بات پر ہے کہ پہلی بات، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے، متبادل تلاش کریں، جیسے اسلامک بینکنگ ہے یا شراکت داری کے ماڈلز ہیں۔ لیکن اگر کوئی واقعی مجبور ہے تو ذرائع میں ان کا موقف یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس نظام سے جلد از جلد نکلنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجبوری کو بس ایک بہانہ بنا لیا اور اسی میں مستقل ہو گئے۔ نیت اور کوشش وہ اہم ہے۔ یہ ایک عملی انداز فکر لگتا ہے۔ اچھا، آخری نقطہ لیکن شاید سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ، فرقہ واریت۔ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ ذرائع میں قرآن کی وہ آیت تو ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو، لیکن علی مرزا اس پر ذرائع میں کیا خاص بات کہتے ہیں؟ جی، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ذرائع کے مطابق علی مرزا کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ ہماری اصل پہچان صرف مسلم ہے۔ دین کی بنیاد قرآن اور صحیح سنت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو بعد میں مسلکی لیبلز بن گئے جیسے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی وغیرہ۔ ذرائع میں ان کا فوکس اس بات پر لگتا ہے کہ یہ لیبلز، یہ شناختیں اصل دین پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ ذرائع انجینئر علی مرزا کے حوالے سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے تعلقات، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان میں دین پر عمل کرنا شاید بڑے مسائل کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ بالکل، مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ دین کو اس کے اصل غیر ملاوٹی ذرائع سے سمجھنا ہے اور زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا ہے، صرف رسمی طور پر نہیں۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے لین دین میں، اپنی بات چیت میں، اپنے تعلقات میں ان بنیادی اصولوں پر توجہ دیں، جیسے سچائی ہے اور اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، جیسا کہ ان ذرائع میں ذکر ہے،
تو کیا یہ چیز مسلکی اور فرقہ وارانہ شناختوں سے اوپر اٹھ کر ہمارے آپسی تعلقات اور دین کی سمجھ کو بہتر بنا سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔